فیک اکاؤنٹ بنا کے کسی کے نام پہ پیسے بٹورنے ہو، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کی فحاشی کی کوئی ویڈیوز ہیں جو لیک ہو جاتی ہیں. کا قانونی پہلو ہے اس کو روک تھام کے لیے، اس کا کوئی جو ہے نا فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی FIA اس پہ مکمل طور پہ جو ہے نا ورکنگ کر رہی ہے. کسی کا فیک اکاؤنٹ بنایا جا رہا ہے، پیسے منگوائے جا رہے ہیں، کسی کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو ہمیں فی الفور ہمیں FIA کو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، اس کو اسکرین شاٹ لینے چاہیے، وہ تصویریں سیو کرنی چاہیے، FIA کو رپورٹ کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل ریئل انویسٹیگیشن میڈیا. میں ہوں راجہ شمروز گکھڑ. آج ہم بات کرتے ہیں فیس بک پر فیک اکاؤنٹس کیوں بنائے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی حسنین مغل صاحب جو بیورو چیف ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی حسنین بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک پر فیک اکاؤنٹس انسٹاگرام پر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پیارے بھائی، فیس بک اور انسٹاگرام اور دیگر جتنے بھی سوشل میڈیا کے متعلق ہیں جگہیں ہیں، ادھر فیک اکاؤنٹ بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عزت کو نچھاور کریں، لوگوں کی عزت کو خراب کریں. یعنی اگر دیکھیں اس کے اندر بھی 3 قسمیں ہیں اکاؤنٹس بنانے کی. کچھ لوگ اکاؤنٹس بناتے ہیں یعنی کسی کو اگر کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہو. دوسرے نمبر پہ کسی کو یعنی فیک اکاؤنٹ بنا کے کسی کے نام پہ پیسے بٹورنے ہو. تیسری جو اہم بات، کسی ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہو، اس کو بدنام کرنا ہو، تب یہ فیس بک کا اکاؤنٹ لوگ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں ہیں جو کہ لاحق ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے فیک اکاؤنٹ کیوں بنا رہے ہیں. فیک اکاؤنٹ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کی عزتوں کو خراب کریں. آج کل آپ بہت سے کیسز دیکھ رہے ہوں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کی فحاشی کی کوئی ویڈیوز ہیں جو لیک ہو جاتی ہیں. وہ لیک کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ لوگوں کو عزتوں کو مجروح کرنا. دوسرے نمبر پہ یعنی ملک کو کیسے بدنام کیا جاتا ہے کسی کنٹری کو. یعنی مثال کے طور پہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکی حالات جو چل رہے ہیں، اس کے اندر کیسے لوگ یعنی پاکستان نے کوئی بات کی ہی نہیں ہوگی تو دیکھیں انڈیا یعنی وہ بات کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری عزتیں خراب ہوتی ہیں. تو بیسیکلی وجوہات یہی ہیں زیادہ تر، اسی لیے لوگ علی حسنین بھائی یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فیک بک پر فیس بک یا انسٹاگرام پر یا کسی کی پرسنل ویڈیوز لگا کر انہیں بلیک میل جو کیا جاتا ہے، نوجوان اور بہت ساری اس میں نوجوان لڑکیاں اس کی زد میں آتی ہیں، یہ ان میں سے کیسے یہ بچ سکتے ہیں؟ بھجن سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ جو آپ نے بتایا کہ نوجوان جو لوگ ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی فیک جو ہے ویڈیوز وغیرہ جو لیک ہوتی ہیں، پرسنل تصاویر لیک ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کو خود سیو کرنا چاہیے. سیکنڈلی، یہ لیک کیوں ہوتی ہیں؟ زیادہ تر لیک ہوتی بھی ہیں اور لیک کی بھی جاتی ہیں. لیک کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے لینا ہوتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ویوز لینے کے لیے بھی لوگ جو ہے نا زیادہ تر اس کو لیک کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اپنے آپ کو نا لوگوں کو یعنی زیادہ تر فالوورز بنانے کے لیے بھی لوگ آج کل اس طرح کی حرکات کرتے ہیں. مگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ کم از کم یہ جو اپنی تصویریں ہیں کسی غیر متعلقہ شخص کو شیئر نہ کریں. فیس بک پہ ہے تو فیس بک پہ ہم اس کی پرائیویسی رکھیں نا، تاکہ لیک نہ ہو. زیادہ تر یہ وجوہات فیس بک پہ پرائیویسی لگا کے رکھیں کہ آپ کی پرسنل ویڈیوز جو ہیں، پرسنل تصاویر ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہ جائیں. کیا یہ سیاسی اور ذاتی دشمنی نکالنے کا بھی طریقہ؟ بالکل. ذاتی دشمنی بھی لوگ نکالتے ہیں. ذاتی دشمنی کیسے نکالیں گے؟ یعنی میری اگر کسی سے لڑائی ہے یا میں اب اس کو فزیکلی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو آج کل تو آپ کو پتہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اس کا اپنا فیک اکاؤنٹ بنائیں گے. فیک اکاؤنٹ بنا کے اس کی آج کل آپ کو پتہ ہے AI چل رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ذریعے اس کی فیک ویڈیوز بنائیں گے، فیک کوئی اس کی چیز نکالیں گے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ بدنام ہوگا. اور اسی وجوہات کی وجہ سے لوگ تو آپ کو پتہ ہے سوسائڈ کیس آج کل کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ سوسائڈس کر رہے ہیں. اور یہ اپنا جو سیاست کے متعلق اگر کہا جائے تو کوئی بھی پارٹی ہے مثال کے طور پہ، وہ ایک دوسرے کی یعنی PTI ہے یا XYZ کوئی بھی ہے، ایک دوسرے کی اسی طرح یہ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت مجروح کرنے کا کرتے ہیں. اس سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو مگر اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے جو کہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے، کسی کی یعنی عزت کو مجروح کر رہا ہے، ویوز لینے کے لیے عوام کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کر. علی بھائی اس کی کوئی جو ہے نا کوئی اس کا قانونی پہلو ہے، اس کو روک تھام کے لیے اس کا کوئی جو ہے نا؟ بالکل بھائی جان، ہمارے پاکستان کے اندر فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی FIA اس پہ مکمل طور پہ جو ہے نا ورکنگ کر رہی ہے، اور اس پہ مکمل ان کا ایک طریقہ کار ہے
آپ ان سے رابطہ کریں اور وہ آپ کے ساتھ اس کے لیے کیا طریقہ ہے اس کے لیے؟ آج کل تو بھائی جان دیکھیں ہمارے ناظرین کو ذرا پتہ چل جائے، کیونکہ آج کل بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، کسی کا فیک اکاؤنٹ بنایا جا رہا ہے، پیسے منگوائے جا رہے ہیں، کسی کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو وہ کیسے کریں لوگ؟ اس کے آج کل قانون انہیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ سوسائڈ والی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ بھائی جان وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آن لائن ایف آئی اے نے جو ہے وہ اپنی اس کی رجسٹریشن کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ ہم سب لوگوں کا کام ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو اس متعلق تو ہمیں فی الفور ہمیں ایف آئی اے کو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، اس کو اسکرین شاٹ لینے چاہیے، وہ تصویریں سیو کرنی چاہیے، ایف آئی اے کو رپورٹ کریں اور ان کو بار بار یاد دہانی کروائیں، اور وہ اس ٹائم ورکنگ کر بھی رہے ہیں۔ اس کے اوپر پاکستان میں واضح طور پہ قانون بھی موجود ہے ہر چیز پہ، سائبر کرائم ونگ ہے اس کے باقاعدہ طور پہ جو اس پہ ورکنگ کر رہا ہے۔ رپورٹس کیسے کریں گے؟ آن لائن رپورٹس کریں گے یا اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، جا کے وہاں پہ ریٹن اپلیکیشن دیں گے، یا اس کے لیے کیا؟ بھائی وہی آپ کو بتا رہا ہوں، ایف آئی اے کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ آپ ادھر کمپلین ادھر رجسٹرڈ کریں، اور ایف آئی اے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لیتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں لیتی، بالکل لیتی ہے اور 100% لیتی ہے۔ جب آپ کمپلین کر دیں اور آپ اس کا شارٹ سکرین لے کے اپنے پاس رکھ لیں، وہ آپ سے 5 to 7 ڈیز میں رابطہ کرے گی لازم۔ اس کے لیے کچھ سزا وغیرہ بھی مقرر کی بالکل گئی جی، ہے؟ پاکستان کے اندر اس کے بالکل واضح طور پہ قانون موجود ہے ہر قسم کے، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کی تصویریں لیک کر رہا ہے اس کے لیے علیحدہ قانون موجود ہے، کوئی آپ کی عزت کو مجروح کر رہا ہے اس کے لیے علیحدہ قانون موجود ہے۔ ہر کام کے لیے پاکستان میں سائبر کرائم باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے نے ونگ اپنا کیا ہوا ہے جس کا نام سائبر کرائم ہے، جو اس پہ ورکنگ کر رہا ہے باقاعدہ طور پہ۔ آج کل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آن لائن فراڈ کا کام بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بھائی آن لائن فراڈ جو ہے بیسیکلی لوگ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، یعنی میرے نام پہ فیس بک اکاؤنٹ بنائیں گے، لوگوں سے پیسے بٹور لیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل تو بڑے مشہور واقعے بھی ہیں، آپ کو بھی پتہ چلتے ہوں گے کہ لوگ فیک کال کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا میرے قبضے میں ہے، تو آپ جو ہے نا میں فلاں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، یہ اس سے بات کرو اور مجھے اتنے پیسے کرواؤ۔ لوگ بیچارے جو ہیں پھر سوچتے بھی نہیں ہیں اور پیسے کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ یہ لوگ کہاں سے نمبر وغیرہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ آن لائن کیسے نمبر لیتے ہیں؟ ریسنٹلی ایک ایسا ہوا واقعہ کہ ایک تھانے میں ایک فوڈ پانڈا کا رائڈر تھا، اس کا موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے، اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد کال آ جاتی ہے، جی آپ کا بائک میرے پاس ہے، لیکن فیک کال تھی۔ لیکن میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں یہ نمبر وغیرہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بھجن فیک تو آپ دیکھیں، ایک جو جس نے کال کی اسے کیا پتا کہ اس کا بائک چوری ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کا نمبر کہاں سے ملا، وہ یہ کیسے آن لائن؟ یہ تو آپ نے بہت اہم کوشچن کر دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ڈیٹا آپ نے یعنی 15 پہ کال کی ہوگی، پولیس کو اس نے کال کی ہوگی، آپ دیکھیں وہاں سے ہی آپ کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایک ایف آئی آر کروا رہا ہے، اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، ساتھ ہی کچھ دن بعد کال آ جاتی ہے کہ جی آپ کا بائک میرے پاس ہے، جی تو آپ مجھے اس طرح کریں، پیسے دے دیں اور آپ کو بائک مل جائے گا۔ لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے جب اسے اس کی انٹروگیشن کی جاتی ہے تو وہ نمبر فیک نکلتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو بھائی دیکھیں نا، وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بیسیکلی ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہمیں شعور لینا چاہیے۔ شعور کیسے لیں گے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب میرے ساتھ آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ 10,000 کا فراڈ اگر ہو جائے نا کسی کے ساتھ تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اگر کسی غریب کے ساتھ ہونا تو بیچارہ پتہ نہیں 10 دن سوئے گئے نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو آپ نے بات کی نا 15 کا ریکارڈ، یہ ہمارے لیے کیا، یہ پنجاب پولیس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ نے مجھے کوشچن کیا۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا کوشچن ہے کہ کیا ہمارا ڈیٹا اسی طرح لیک ہو رہا ہے، اس کو لیک کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو پھر انہوں نے بتانا ہے نا، پولیس نے بتانا ہے، پولیس کے محکمے نے بتانا ہے۔ یہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ ہیں، یہ پنجاب کی بات آپ کر رہے ہیں جی پنجاب، وہ مریم نواز صاحبہ، یہ بھی دیکھ لیں بہت بڑا سوال آج شمروز صاحب نے کر دیا کہ ہمارا ڈیٹا ہی سیو نہیں ہے، ہمارا ڈیٹا ادھر سیو نہیں ہے، تو یہ تو فیک اکاؤنٹ تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کرمنلز کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک شخص ہے اس کا بائک چوری ہو گیا ہے، تو اسے کیسے خبر ہوگی کہ اس کا بائک چوری ہو گیا ہے تو اب اسے کال کریں گے اور فیک جائے نا؟ یہی تو بے بات شک ہے، فیک نکلا، اس نے انٹروگیشن کروائی، اس نے وہاں پہ پولیس کو نمبر دیا کہ اس نمبر سے کال ہوئی، جب پتا چلا بھائی فیک نمبر تھا، کسی کا اکاؤنٹ نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بندے کے پاس یہ معلومات کیسے گئی ہیں کہ اس شخص کا موٹر سائیکل چوری ہو چکا ہے؟ یہی تو بات ہے نا۔ ابھی اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ سے آپ سوال کریں، آئی جی جو ہیں پنجاب، ان سے سوال کریں
یہ واقعہ کون سے شہر کا ہے یہ جو آپ راول پنڈی کا؟ تو پھر آپ یہ اپنے سی پی او صاحب آر پی او صاحب سے سوال کریں, ہمدانی صاحب سے, یہی کوشچن کریں تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے نا کہ ڈیٹا کدھر سے گیا. ایسے ہی ہے لیکن اصل میں ہمارا آج جو ٹاپک ہے سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس وغیرہ پہ, آن لائن فراڈ پہ نا, تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے؟ بھائی جان یہ تو ڈیٹا آپ دیکھیں چوری ہو رہا ہے, مسلسل چوری ہو رہا ہے. اس کے ذمہ دار بھی دیکھیں جو کمپنیز ہیں وہی ہیں. یہ کمپنیز کے لیے اس کے ذمہ دار لازمی بات ہے کمپنیز ہیں. آپ نے ان کو اپنا پرسنل ڈیٹا دیا ہوا ہے تو اس کے ایبسولوٹلی ذمہ دار وہی ہیں. اور اس کے لیے میرے حساب سے یہ ہمیں احتیاطی جو تدابیر ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ ہمیں جو ہے اپنی فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ اور یہ جتنے ہمارے باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں اس پہ پرائیویسی لگانی چاہیے سب سے پہلے. اس کے بعد اگر وہ کسی بھی بندے سے کسی بھی نام سے پیسے لے رہا ہے تو اس کو جو ہے کم از کم آپ جو ہے اس کی ویریفیکیشن کریں, اس کے ساتھ رابطہ کریں. میں اسی بات سے مجھے بات یاد آ گئی, آج سے 2 دن پہلے میرے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے نا ایک اکاؤنٹ بندے نے جنریٹ کیا. وہ میرے بھائی کو میسج کر کے کہہ رہا ہے السلام علیکم. میرے بھائی نے اس کو کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا جی میں پاکستان آ رہا ہوں تو مجھے نا ابھی نا 10,000 روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے, ذرا مجھے بھیج دو. یعنی میرے ہی اکاؤنٹ سے میں آپ کے ہی بھائی کو میسج, میرے ہی بھائی کو میسج, اس کو نہیں پتا کہ میرے بھائی کو میسج ہے. اس کے بعد میرے ماموں کو میسج کر کے انہوں نے کہا جی کہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, فیس بک کا اکاؤنٹ پہ میسج کیا, میں جناب قطر میں پھنس گیا ہوں, تو قطر میں آپ کو پتہ ہے بڑے مسئلے چل رہے ہیں, تو مجھے نا $1,000 چاہیے ارجنٹ, مجھے ذرا بھجوا دیں. یہ دیکھ لیں کہ فیس بک اکاؤنٹ سے لوگوں کو پیسے مانگ رہے ہیں. مگر دیکھیں میں یہ کہوں گا آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سب دوستوں کو یہ پیغام دوں گا, کوئی بھی اگر آپ کو اس متعلق آپ کو میسج کرتا ہے تو آپ کم از کم اس بات کو ری ویریفائی کریں کہ آیا کہ وہ بندہ سچ ہے کہ جھوٹ. اس کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہوگا, ایسے ہی آنکھیں بند کر کے آپ اس کو بالکل وہ نہ کریں. اس کو ہم کیا قانون کی کمزوری نہیں کہہ سکتے؟ بالکل کہہ سکتے ہیں, قانون کی کمزوری قانون دیکھیں شمروز صاحب, میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ جب تک ہم لوگ خود آگے بڑھ کر ایف آئی اے کو اس بات کے بارے میں رپورٹ نہیں کریں گے تو ایف آئی اے بھی ورکنگ نہیں کرے گی, وہ بھی پھر سوئی ہی رہے گی نا. تو پھر اگر دیکھیں اس کی باقاعدہ طور پر رپورٹ کر رہے ہیں, اگر ایف آئی اے اس پہ عمل نہیں کر رہی تو پھر تو ہمارے لیے آپ کے لیے پھر تو قانون کی کمزوری کیا کہیں گے, اس کو پھر کہیں سوئی بھی قانون کہیں, سویا ہوا قانون آپ کہہ سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک واقعہ آیا, ایک شخص بڑا غریب سا, ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کے یار کسی مقام پہ پہنچا دوں. انسان پیرنٹس ہوتے ہیں خود مشقت کاٹ لیتے ہیں, لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو کسی مقام پر پہنچا دیں, کہ بچے ہمارے کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو چلیں ہمارا وہ محنت جو ہوتی ہے اس کا ہمیں پھل مل جاتا ہے نا. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک واقعہ آیا, ایک شخص ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے, ٹیکسی چلاتا ہے, اس کی بچی کی اسکول کی فیس پینڈنگ تھی. تو اسکول کی فیس پینڈنگ تھی, رات کو اسے کال آتی ہے جی آپ کی صبح بچی کو اسکول میں نہیں بٹھایا جائے گا, آپ کو یہ اکاؤنٹ نمبر بھیج رہے ہیں, فوری اس نمبر میں آپ اس میں اکاؤنٹ میں بچی کی فیس لگوائیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر, اسے کیا پتا کہ اس کی بچی کی اسکول کی فیس پینڈنگ ہے, اس کے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر کہاں سے آیا؟ کیا اتنے کرمنل اتنے مضبوط ہو چکے ہیں, اتنا ان کا جال پھیل چکا ہے کہ وہ اس حد تک بھی جا چکے ہیں. اس نے فیس اس کے اکاؤنٹ میں بھیجی, تو جب انہوں نے اسکول والوں سے کانٹیکٹ کیا تو اسکول والوں نے کہا ہمیں فیس نہیں آئی. اس نے اسکرین شاٹ دکھائے کہ یہ میں نے آپ کو فیس اس نمبر سے کال آئی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں نے بھیج. انہوں نے کہا ہم نے تو کال کی ہی نہیں ہے, آفیشیل ٹائم میں ہم کال ہی نہیں کرتے, آفیشیل ٹائم میں کال کرتے ہیں, نان آفیشیل ٹائم میں ہم کال ہی نہیں کرتے, تو یہ تو ہمارا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. وہ غریب تو چلا گیا نا, پریشان ہو گیا ہوا کہ وہاں پہ فیس دوبارہ بھی پے کرنی ہے, بچی کے لیے جو فیس تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کی تھی وہ فیس بھی چلی گئی. وہ بیچارہ اب کس پوائنٹ پہ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے شبروز بھائی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہ کرمنلز بہت مضبوط ہو چکے ہیں اور یہ نئے روز جدید طریقے نکال کے ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ ٹیکسی ڈرائیور جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, میں تو اس کو ذاتی طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں. بیچارے نے ٹیکسی چلا کے پتہ نہیں کیسے پیسے کمائے ہوں گے اور اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہوگا. اور بالکل اس کے اندر پھر اسکول بھی دیکھیں, پھر میرے حساب سے ذمہ دار ہے کہ اسکول کا ڈیٹا کیسے لیک ہوا اور کیسے پیمنٹ ادھر چلی گئی. آپ ایک فیس بک کا ڈیٹا پہ پرائیویسی لگا لیں گے, لیکن باقی ڈیٹا آپ کیسے سیو کریں گے؟ سر جی اس کے لیے پھر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے اس کے لیے باقاعدہ طور پر مہم چلائیں, اس کا حل بتائیں لوگوں کو تاکہ لوگ اس طرح کے سنگین فراڈ سے بچ سکیں. اچھا اسی حوالے سے میں ایک اور بات آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے
فیک اسکرین شاٹس بھی لوگ دکھا کے جو ہے بہت سارے اپنا ایسے کام کر فراڈ ہو رہے ہیں، بہت تو ایسے فراڈوں سے بھی لوگوں کو بچنا چاہیے. جب کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے سے اکاؤنٹ پہ پیمنٹ منگوائے تو بندے کا کام ہے سب سے پہلے اس پیمنٹ کو ویریفائی کریں, ویریفائی لازمی کریں. اچھا یہ فیک اسکرین شاٹس کیسے بنتے ہیں؟ یہ آج کل ایپس موجود ہیں, لوگ اس کو لگاتے ہیں جو وی پی این لگا کے, اور یہ فیک اسکرین شاٹ بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. یہ بھی ریسنٹلی بھی ایک واقعہ ہوا, ایک فوڈ پانڈا رائڈر تھا, وہ فوڈ پانڈا سے لے کے گیا, آرڈر لے کے گیا آگے بندے کو, اس نے آرڈر ڈلیور کیا اور وہاں پہ اس بندے نے اس کو کہا میں آپ کو آن لائن کر رہا ہوں, اس نے فیک اسکرین شاٹ دکھایا, اس نے اسکرین شاٹ کی تصویر لی, لڑکا چلا گیا. جب ادھر اپنی لوکیشن پہ پہنچا تو وہاں اس کو جا کے پتہ چلا کہ پیسے ہی نہیں آئے. پھر اس نے بندے سے رابطہ کیا تو آگے وہ بندہ موبائل نمبر بھی بند تھا. تو جب فوڈ پانڈا کے پاس گیا تو ان کو پتہ لگا کہ بھائی جان یہ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, وہ تو اب وہ سیلری اس کی سیلری سے کٹے گا اصل میں. اچھا اس کی ذات میں بہت زیادہ اگر آ رہے ہیں تو وہ طبقہ اس کی ذات میں آ رہا ہے جو بہت ہی مڈل کلاس طبقہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں شمروز صاحب, یہ اسلام آباد اور راول پنڈی, اسلام آباد کی بات نہیں میں کر رہا, راول پنڈی کے اندر بہت سارے یہ کال سینٹرز جو ہیں یہ اس میرے حساب سے فراڈ میں ذاتی طور پر ملوث ہوں گے. اس حوالے سے کال سینٹر والے کیسے فراڈ کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح ہوں گے کہ یہ لوگ دیکھیں ہمارے پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یو ایس کا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور ہم ورکنگ کر رہے ہیں, تو ان کو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں کر رہا. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس اگر نہیں ہے تو لوگوں کے گھروں میں چلان آ جاتے ہیں. آپ رائڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جب آن لائن سیف سٹی سے آپ کو چلان بھی پہنچ جاتا ہے. چلان تو وہ کہیں پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن اگر ہم نہیں ہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو پھر کیسے چلانا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس تو ہے. آپ ادھر کال سینٹر کھول کے بیٹھ جائیں, آپ کو کون نہیں آپ پوچھے گا, بتائیں. اس کال سینٹرز کا کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہوتا بھائی جان, کوئی لائسنس نہیں ہے. جس کا منہ اٹھایا ہے اور اس نے کال سینٹر کھولے اور بیٹھ گئے آن لائن فراڈ کرنے, آن لائن فراڈ ہی کر رہے ہیں. دبئی کے اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے, دبئی کے اندر جتنا فراڈ ہوا ہے آن لائن, بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو باقاعدہ طور پہ اجمان کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ ایک پوری بلڈنگ لی ہوئی تھی اجمان کے اندر. میں بلڈنگ کا نام نہیں لوں گا, مگر اجمان کے اندر انہوں نے پوری بلڈنگ لی ہوئی تھی, اور جس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہ آن لائن فراڈ کر رہے, 24/7 انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوتا تھا کہ آج انڈیا کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کل پاکستان کو کرنا ہے, پرسوں ارمینیا کو کرنا ہے, چوتھے دن یو کے کو کرنا ہے, اس کے بعد کس کو کرنا ہے, کس کو کرنا ہے. ان کے پاس سارا ڈیٹا بھی موجود ہوتا تھا. ان کو ڈیٹا بیچنے والے کون لوگ ہیں, ان کو ڈیٹا دینے والے کون لوگ ہیں, کون بیچتا ہے ان کو؟ یہی تو سوال ہے نا. یہ اب آپ نے دیکھنا, عوام نے دیکھنا ہے کہ لوگ کون لوگ ہیں جو کہ ان کو ڈیٹا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا فراڈ ہوتا ہے. یقین کریں میں وہاں پہ فزیکلی طور پہ میں گیا تھا, جب انہوں نے بلڈنگ لی ہوگی, اس کا کوئی ایگریمنٹ کیا ہوگا, کچھ آن لائن اس کی رجسٹریشن کروائی ہوگی. بھائی وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل ہی ہر چیز تو فیک پہ نہیں کر سکتے, وہی چیز تو لیگل انہوں نے کی. بھائی جان کچھ بھی ادھر لیگل نہیں تھا اجمان میں, میں باقاعدہ طور پہ خود دیکھ کے آیا ہوں. اس کے بعد دبئی نے, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے پاس ویڈیوز آج بھی موجود ہیں, دبئی نے اس کے بعد یو اے ای نے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایکشن لیا تھا, جس پہ انہوں نے کافی لوگ پکڑے ہیں, کافی چائنیز پکڑے ہیں, اور ان کو ادھر سے ڈیپورٹ کیا ہے صرف اسی وجہ سے, کیونکہ دبئی سے وہ سارا کچھ آپریٹ ہو رہا تھا, اجمان سے. سوری, پاکستان میں زیادہ ہو رہا ہے یا باقی ممالک میں زیادہ؟ جب آن لائن جو فراڈ ہو رہا ہے وہ زیادہ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ بھائی جان ایوریج ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, بھارت میں بھی ہو رہا ہے, اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر فراڈ ان کے ساتھ لالچ میں آ کے ہوتا ہے نا, دیکھیں لالچ میں آ کے ہوتا ہے نا, دیکھیں لالچ بری بلا ہے, اس لیے تو نہیں کسی نے کہا. جب تک وہ ایک مثال میں دیتے ہیں نا کہ جب تک لالچی زندہ ہے تب تک وہ فراڈیے بھی زندہ رہیں گے. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ علی حسنین مغل صاحب. آج ان کا جو ٹاپک تھا آن لائن فراڈ کا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ان کے علاوہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے, لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.